नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 10 रोज़ा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स में शिरकत पर आप तमाम सामीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम कुरान हकीम से होगा, फिर एक नात पेश की जाएगी, फिर इंशाअल्लाह खुर्शीद अंजम साहब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर पहला लेक्चर जो है वो देंगे इंशाअल्लाह। तो बाकायदा आगाज़ के लिए तिलावत कुरान हकीम के लिए मैं हाफिज़ हमज़ा मुबश्शिर को दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और तिलावत से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक्तुब लना फ़ी हादिहिद दुन्या हसनतन व फ़िल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाअ व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून वयु'तून ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह खैरन। ये थे हाफिज़ हमज़ा मुबश्शिर सूरतुल आराफ की आयत नंबर 156, 57, 58, 59 की तिलावत फरमा रहे थे। इसके अंदर जो मेन मज़मून है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की बुनियादें हैं जो सूरह आराफ आयत नंबर 157 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई हैं। इंशाअल्लाह दौरान सीरत उनका भी इंशाअल्लाह आपको हवाला मिलता रहेगा। इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं इंजीनियर उस्मान साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल पेश करें। कोई
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سال ناظم تعلیم و تربیت محترم خورشید انجم صاحب نے ہماری درخواست قبول کی اور 10 دنوں کے لیے انشاءاللہ وہ ہمیں یہاں لیکچرز دیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر، تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی ان مجلسوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ کتنے دن کا کورس ہے؟ 10 دن کا، ٹھیک ہے، 10 دن آپ نے انشاءاللہ یہاں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے دیکھیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے، آپ کہیں اور بھی ہوں گے تو وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ وقت
اچھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہوئے وقت جو ہے وہ گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ خورشید انجم صاحب بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کے قدیمی ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ میں سے شاید بہت سارے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب سے وہ تنظیم میں غالباً 1980 سے خورشید صاحب تقریباً تنظیم کے ساتھ منسلک۔ سر صحیح بتایا؟ 83 سے 1983 سے سر جو ہے وہ تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں اور مختلف ذمہ داریوں پر ہوتے ہوئے آج کل وہ ناظم تعلیم و تربیت ہیں۔ تو بلا تاخیر اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر پہلا لیکچر جو ہے وہ اس سے ہمیں ہماری سماعتوں کو منور فرمائیں۔ جناب خورشید انجم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ عز وجل وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی کورس کے حوالے سے یہ اس مرکز دارالاسلام میں چوتھا کورس ہے جو ہو رہا ہے۔ پہلا کورس برادرم مبشر عارف صاحب نے خود کروایا تھا، پھر اگلے سال ہمارے محترم استاد مولانا خان بہادر صاحب نے کروایا تھا، پچھلے سال یہ قرعہ فعال میرے نام نکلا تھا اور اس بار پھر میرے نام نکالا گیا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیراً ان تمام ساتھیوں کا جنہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ اس حوالے سے جو بھی کوشش کی ہے۔ اور یہ جیسے کہ ابھی بات کر رہے تھے برادرم مبشر عارف صاحب کہ یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ سننا یا سنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سیرت ہے اس حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، آگے چل کر انشاءاللہ گفتگو آئے گی، تو اس پر اتنا کام ہوا ہے کہ شاید ہی کسی دوسری شخصیت ہستی پر اتنا کام ہوا، چاہے وہ تحریری صورت میں ہو وہ تو بہت زیادہ ہے، اور تقریری بھی اب جب سے یہ یوٹیوب اور یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں تو بھی بہت زیادہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اس ہراول دستے میں شامل ہو جائیں جنہوں نے کسی بھی حوالے سے سیرت پر کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری جو بھی محنت ہے اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات ذہن میں آئی، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رضی رحمہ اللہ، تو وہ ان کا معاملہ تھا کہ وہ ایک سال جہاد کے لیے جاتے تھے اور ایک سال جو ہے وہ دوسرے معمولات جو ہے وہ کیا کرتے، تو اکثر باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ باہر تشریف نہیں لاتے، جیسے کہ عام انسانوں کا معمول ہوتا ہے، باہر آئے، دوستوں سے ملے، بیٹھے، دوسری سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اب یہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، حضور کو نہیں دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلاتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو لوگوں نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ رسول اللہ کی مجلس کہاں سے آئی، اور صحابہ میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ تو رخصت ہو چکے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سیرت کے مطالعے میں مصروف رہتا ہوں۔
تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور ان کے ارشادات سے مستفید ہو رہا. تو اس قسم کی مجالس وہ بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ مبارک ہیں، جس طرح کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا رحمہ اللہ کہ یہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھنا اور ان کی باتیں، ان کے حوالے سے گفتگو، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر. اور ویسے تو ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تو بلند کیا ہی ہوا ہے، ہم ذکر کریں نہ کریں اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا ہوا ہے. وہ جیسے وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. لیکن جیسے شروع میں نے کہا کہ یہ اپنی ایک سعادت ہے کہ انسان اس حوالے سے، اس سیرت کے حوالے سے ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ، اگرچہ مطالعے کی عادت اب بہت کم ہو گئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مطالعہ ہوتا ہے، چاہے وہ درسی کتب کا ہو. پھر اسی طرح کوئی نہ کوئی شخصیت ایک انسان کا آئیڈیل بن جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے حوالے سے اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے ہاں چلتی ہیں. لیکن وہ ہستی جو سب سے بڑی ہستی ہے، اس کے حوالے سے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو گے، احاطہ کرنے لگو گے، اس کا احصاء نہیں کر سکو گے. تو ساری نعمتیں ہیں. آنکھ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، کسی اندھے سے پوچھے آنکھ کیا چیز ہے. اسی طرح جو بھی انسان کے اعضاء ہیں، گردے کتنی بڑی نعمت ہے، وہ جس کے گردے فیل ہوئے اس سے پوچھے. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی اولاد نہیں ہے اس سے پوچھے. تو اسی طرح جو مختلف نعمتیں ہیں گنتے جائیے. کو مفلس و لاچار ہو تو اس کے نزدیک دولت ہی سب کچھ ہے. تو اسی طرح اگر ہم کرتے جائیں تو گنتے جائیں تو کم ختم نہیں ہوگی اللہ کی نعمت. لیکن سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہدایت دی ہے، اور نعمت ہدایت دی ہے قرآن مجید کی بدولت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، اور قرآن مجید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. بلکہ یوں کہے کہ اللہ کا تعارف بھی ہمیں اللہ کے نبی نے کروایا ہے، قرآن کا تعارف بھی ہمیں اللہ کے نبی نے کروایا ہے. تو اس حوالے سے سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت، اور اس ہدایت کو ہم تک پہنچانے والے یا جن کی وجہ سے ہم آج ہدایت کے راستے پر ہیں، اسلام کے راستے پر ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ذات اقدس ہے. تو اس حوالے سے ان کی سیرت اور ان کا جو بھی مختلف احوال ہیں ان کو جانچنا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. البتہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی، اگرچہ 10 دن بہت بڑی ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن سیرت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک اتھاہ سمندر ہے، اور اس کو یوں کہہ لیجیے کہ پوری طرح کور کرنا وہ بہت مشکل ہے. بلکہ ایسا بھی ہے کہ جو بھی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بعض نے اگر ایک چیز، ایک واقعے کو نقل کیا ہے تو کسی دوسرے مصنف نے اس کو نہیں کیا، اس نے دوسرے نے کیا ہے تو وہ پہلے والے نے نہیں کیا. تو ہر چیز ہر جگہ ملتی بھی نہیں ہے. اسی طرح پھر اس سیرت کے مختلف پہلو، یعنی ایک سیرت کا تو معاملہ ہے نا کہ ایک جو واقعات ہیں یا جو احوال ہیں، وہ پھر اس کے تحت اس کی حکمتیں جو ہے، اس کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی ان کتابوں کے اندر درج کیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا یہ جو 10 روزہ کورس ہے، یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک طائرانہ نگاہ ہے. یہ کوئی بہت تفصیلی وہ نہیں ہے، اور نہ ہم ہر واقعے کو یہاں پر زیر بحث لا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی جو حکمت ہے یا اس کے مقاصد ہے اس کو ہم زیر بحث لا سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ایک طائرانہ نگاہ ہم اس پر ڈالیں اور اسی سے ہمارے اندر شوق پیدا ہو، اور پھر اس چیز کو لے کر ہم آگے بڑھیں اور باقاعدہ مطالعہ کریں، یا جیسے میں نے کہا کہ اب تو ویڈیوز بھی موجود ہے، آڈیوز بھی موجود ہے، ان کو سنیں
تاکہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو اور بڑھے، اور پھر ہم اس کا باقاعدہ مطالعہ کریں۔ اس مطالعہ سیرت کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ مختلف واقعات جو آئی ہیں اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کی کیا حکمتیں ہیں یہ ہمارے زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ واقعے کے ساتھ ساتھ۔ پھر اسی طرح مقاصد کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سیرت کے پیغام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ ایک امتی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے شروع میں وہ آیت تلاوت کی ہے جو سیرت کے ہر جلسے میں اور ہر تقریب میں اور ہر نشست میں پڑھی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، یوں کہہ لیجئے، میں ایک ترجمانی کر رہا ہوں کہ آپ کی سیرت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس اسوہ حسنہ کو ہم دیکھیں کہ وہاں کس کس موقع پر ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ اب لفظ سیرت یہاں سے ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں کہ سیرت، اس کا یہ لفظ جو ہے یہ سارا یسیروں سے نکلا ہے۔ عربی زبان آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ ماشاءاللہ عربی زبان پڑھنے والے ہیں، تو سارا یسیروں چلنے کے مفہوم میں ہے، اور اسی سے لفظ ہے سیرت، وہ راستہ جو جس پر چلا جاتا ہے، چلنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس راستے کے ذریعے سے انسان کسی منزل تک پہنچتا ہے۔ ابتدائی دور میں جو بھی ابتدائی دور تھا تو یہ غزوات کے لیے محدود تھا، یعنی جب سیرت کا لفظ بولا جاتا تھا تو وہ غزوات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان تک محدود تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ شخص، اور اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعمال و افعال، یہ سب کچھ جو ہے جو جس چیز کی بھی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی گئی، وہ چیز جو ہے وہ سیرت کے دائرے میں داخل ہوتی گئی۔ آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا طعام کیسا تھا، آپ کی سواری کیسی تھی، آپ یعنی رات کا جو آرام تھا، نیند تھا، اس کا کیا طریقہ کار تھا، رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے وہ کیا تھا۔ اسی طرح آپ کے غزوات جو ہیں، آپ کے جو یوں کہہ لیجیے کہ حکمران کے طور پر یا چیف جسٹس کے طور پر آپ کے جو فیصلے تھے وہ کیا تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ زندگی گزاری ہے اور اس کے اندر مختلف جہاد اور قتال کے معرکے ہوئے ہیں، اس میں جو رہنمائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سیرت کے دائرے کے اندر آتی گئی۔ چانچہ سیرت ہی کے بیان میں پھر قرآن مجید بھی آ جائے گا، کیونکہ اس 23 سالہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی کے بیان میں حدیث بھی آ جائے گی، چونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، قول، فعل اور تقریر جسے کہا جاتا ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اسی میں اقوال صحابہ بھی آ جائیں گے، چونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا حوالے سے ان پر گفتگو ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ تو سیرت کا لفظ، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک عمومی لفظ تھا، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ سارا یہ سیرو چلنے کے مفہوم ہے، لیکن پھر آہستہ 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 سیرت کا جب سیرت کا لفظ بولتے ہیں تو یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص کہے کہ آج سیرت کا پروگرام ہے، تو فوراً ذہن میں کیا آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی پروگرام ہو رہا۔ اس کی ایک مثال لیجئے، عربی زبان میں مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے، کوئی شہر ہو اس کو مدینہ کہا جائے گا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت اس شہر کا نام یثرب تھا، لیکن اس کے بعد وہ مدینہ النبی کہلانے لگا۔ اور آج جب ہم لفظ مدینہ بولتے ہیں تو کوئی شہر مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی شہر مدینہ مراد ہوتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ تھا۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سیرت کا ہے کہ اب وہ راستہ
وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا راستہ۔ یہ وہ چیز ہے جو یہاں اب سیرت کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے، اور یہ راستہ، اس کی جو منزل ہے وہ منزل کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہمیں حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید میں آیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ کا الاؤ روشن کیا ہو۔ آگ کا الاؤ جب روشن کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ پتنگے اور جو پروانے ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور جل کر مر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس آگ میں گر رہے ہو، جیسے پتنگے اور پروانے آتے ہیں، اس آگ میں تم گر رہے ہو اور میں تمہارا دامن پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا۔ یہ اس ابدی آگ سے بچانا ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ ہے کامیاب۔ اصل کامیابی کس کی ہے؟ وہ اس کی کامیابی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور جس کو کہہ دیا گیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس شخص کو یہ حاصل ہو گیا اس کے لیے ابدی کامیابی یوں کہہ لیجئے کہ وہ حاصل ہو گئی۔ اب سیرت النبی کے حوالے سے جو اس کی اہمیت ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں بار بار یہ آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یحببکم اللہ، ان کنتم تحبون اللہ یحبب لکم ان کنتم کیا ہے جی فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یعنی اگر ہم وہ سیرت کے لفظ کے حوالے سے چلے دیکھیں تو میرے راستے پر چلو، میرے راستے پر اگر چلو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ سیرت النبی کے وہ راستہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرا نبی کا راستہ جو ہے اس کو اختیار کرو۔ سورہ نور میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کے راستے پر، اللہ کے نبی کے راستے پر چلو گے تو فلاح پاؤ گے۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ اسی کا ایک رخ یہ ہے یا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا سورہ قلم کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جو ہے وہ اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہے۔ اور فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق وہ تو قرآن ہے، یعنی اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ مجسم قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل فرمایا ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں، تبیین کریں اس کی، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید، اس کی تبیین، اس کی توضیح، اس کی تشریح جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی جی سے کچھ نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی کہتے ہیں جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے۔
تو اس حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، اور یہی ایک واحد راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے، میرے نبی کی پیروی کرو گے، میرے نبی کے اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے نبی دے دے اس کو قبول کرو، جو رسول دے دے اس کو قبول کر لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے روک جاؤ۔ فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کی تقریر ہے، آپ کا جو راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں مختلف لوگوں کی، یوں کہہ لیجئے کہ حالات زندگی پڑھتے ہیں، ان کے احوال پڑھتے ہیں، کیا گزرا، کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں واحد وہ شخصیت جن کا ہر قول جو ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کی وحی کے تابع ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام۔ کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے جس کا یہ معاملہ ہو۔ اسی لیے ابھی جو میں نے آیت سے تلاوت کی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اپنی جی سے کچھ نہیں بولتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہی کیا جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ آپ کی سیرت، آپ کا راستہ، آپ کی ادائیں، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا سکوت، یہ ساری چیزیں جو ہے مستند ترین ذرائع سے ہم تک پہنچی۔ اس کے لاکھوں محفوظ کرنے والے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، اور ایک چین ہے، وہ چین بتاتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور اس طرح جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک بات پہنچتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا چینل بھی ہے، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو چیک کرنے والے، یہ جو بات ہم تک پہنچی ہے یہ فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو چیک کرنے والے یہ بھی ہزاروں کی تعداد، اور پورا ایک علم ہے جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اسلام کے، جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، کس حوالے سے پہنچی ہے، کن کن ذرائع سے پہنچی ہے، اور جو بیان کرنے والے ہیں وہ کون ہیں، اور پورا یوں کہہ لیجیے نا کہ وہ اگرچہ وہ لفظ تھوڑا سا شاید وہ نہیں ہے، یعنی پورا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے ان شخصیات کا۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور اسی سے ان احادیث کا معیار یا جو ہے یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان راویوں کو دیکھا جائے جن کے ذریعے سے یہ بات ہم نے پہنچی، اور پھر ہر دور میں یہ لاکھوں کی تعداد میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی معمولات تھے، آپ کی جو بھی ادائیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے والدین کے بارے میں اتنا نہ جانتے ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں اتنا نہ جانتے ہوں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ انداز میں ہم تک پہنچیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس انداز سے کھاتے تھے، ہم نے شاید اپنے والدین کے بارے میں بھی کبھی غور سے دیکھا بھی نہ ہو کہ وہ کھانا کھاتے وقت کیا کر رہے ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات جو ہے کھانے کے حوالے سے وہ ہم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ کو پسند کیا، وہ ہم تک آج پہنچ چکی ہے۔ آپ کا لباس تہبند تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ عمرے کے موقع پر کیا ہوتا ہے، کوئی پینٹ پہننے والا ہے، کوئی شلوار پہننے والا ہے، کوئی پاجامہ پہننے والا ہے، کوئی کچھ اور پہننے والا ہے،
لیکن وہاں جا کر وہی لباس پہنے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ عملی سیرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یا جو عمل کر کے دکھایا ہے وہ یوں ہے کہ کوئی شخص بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کہہ لیجئے کوئی شخصی عظمت والا معاملہ ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں، اب یہ ہر شخص کی بات تو نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جو ہے مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یا اور اس قسم کی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمومی سیرت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس انداز سے آپ اس مشن کو لے کر چلے ہیں وہ ہر شخص کے لیے ممکن ہے۔ ہمارے سامنے بعض مثالیں آتی ہیں، مثلا کوئی شخص ہے وہ ساری زندگی شادی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ کوئی شخص ہوگا، اس کی کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ اس راستے پر چلے؟ ایک شخص ہے بہت عبادت گزار ہے، ہمارے ہاں بہرحال کچھ کہانیاں بھی بن جاتی ہیں، وہ 40 سال جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا یا کچھ صحیح غلط چھوڑ دے اس بات کو۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے ساری رات کھڑا رہے اللہ کے حضور، مستقل روزہ رکھنا کہ جی بس ہم تو روزہ ہی رکھیں گے؟ کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ اور یہی واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ تین صحابہ آئے، بڑا مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہوگا۔ تین صحابہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں، پوچھا کیا کیفیت ہے آپ کے رات کی جو عبادت ہے اس کی اور دن کے روزے کی؟ تو جو کچھ بتایا کہ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات جو ہے وہ کمر جو ہے وہ نہیں لگاؤں گا اور عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں سارا دن مسلسل یعنی روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا یہ جھنجھٹ جو ہے نا، یہ گھریلو زندگی کا، گھر گرہستی کا، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے، نہ عبادت کے لیے نہ روزے کے لیے، بس میں تو یہ نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ نے ان کو بلوایا اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرائی کہ کیا تم نے یوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے یوں کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں نماز پڑھتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے نا کہ آپ تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تھے تو سورہ آل عمران کی آخری آیات جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح جب وہ اس کے بعد پھر آپ آرام فرماتے اور حضرت بلال آ کر پھر آپ کو اٹھاتے تھے، تو آرام تو ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، اور میری گھر گرہستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں، اور آخری جملہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ اصل ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ پھر مجھ میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس نے یہ سمجھا نا کہ میں تو ایک لحاظ سے نبی سے بھی پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ گھر میں کیسے رہتے تھے؟ احادیث میں آیا ہے آپ اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے تھے، بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے، دوسرے کام بھی کر لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی۔ مسجد میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ وہ ایک واقعہ جو آتا ہے، ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار کیا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ زندگی قابل عمل ہے، دوسرا بھی اس پر عمل کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ٹھیک ہے وہ بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس پر عمل ممکن نہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہر شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیوں کہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے، اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ ہاں اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، ہر شخص جو ہے اس کی یوں کہہ لیجئے کہ حسب صلاحیت اور حسب استعداد، لیکن عمل کے لیے نمونے کے لیے ایک راستہ اور ایک سیرت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اسی طرح کون سا گوشہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہیں دی؟ ایک گوشہ بنتا ہے پھر بھی، اور وہ ہے خواتین کا گوشہ۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے کچھ خاص چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی کریم ان کے جو معاملات ہیں اس کو کمی کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ اسی طرح گھر کی زندگی ایک بہت بڑا انسان کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک حصہ وہ گھر میں گزرتا ہے، اور باہر تو انسان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گھر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ کیوں جی کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیا تھی؟ بہت بڑا علمی ورثہ ہے جو ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور ان کے اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق تھا، گھر کے اندر جو تعلق تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہماری ماؤں نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ چانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے 2210 احادیث مروی، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے 300 احادیث مروی ہے، اسی طرح دوسری ازواج مطہرات جو ہیں ان سے مختلف احادیث مروی۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں، آپ حضرت عائشہ کے، حضرت ام سلمہ کے، حضرت سودا کے، دوسری ازواج مطہرات کے شوہر بھی ہیں، آپ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کے والد بھی ہیں، آپ جو ہے حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر بھی ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں وہ آپ کے سسر ہیں دونوں، اور حضرت علی اور حضرت عثمان جو ہیں وہ دونوں آپ کے داماد۔ تو آپ ایک طرح سے سسر بھی ہے ایک دو صحابہ کرام کے، اور اسی طرح داماد بھی ہیں، جو آپ حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ کرام کے دوست بھی ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی میں آپ خطیب بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، مربی بھی ہیں، لیکن اسی مسجد نبوی کے محراب میں اور ممبر پر آپ حکمران بھی ہیں، آپ چیف جسٹس بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں۔ غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، دوسرے غزوات کے موقع پر آپ اپنے لشکر کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو، جو بھی پہلو ہو، جس حیثیت سے بھی ہو، اس میں آپ کا اسوہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ بھی ہے، اسوہ کاملہ بھی ہے۔ اس سے کامل اسوہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ یعنی کہا تو جا سکتا ہے کہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ کاملہ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ نہیں، اس کے اندر اس کے مفہوم میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہے، اسوہ کاملہ بھی ہے، اس میں مزید کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا اسوہ ہے، اور ہر حیثیت سے
یہ جو ساری حیثیتیں، یہ تو چند باتیں میں نے بیان کی ہیں، ساری حیثیتیں جو ہے ان سب کے لحاظ سے آپ کا اسوہ جو ہے وہ کاملہ اسوہ ہے. جو اور اس حوالے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو چلے حضور کے امتی ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ایک اعتقادی کیفیت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو کچھ غیر مسلموں کو بھی دیکھ لیتے. صرف چند نام لوں گا، ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا میدان ہے، لیکن چند نام لوں گا. ایم این رائے انٹرنیشنل کمیونسٹ پارٹی کے وہ ممبر تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جن کا اپنا مطمع نظر ہی انقلاب ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ہمگیر شخصیت ہے، اس کے حوالے سے ایچ جی ویلز کیا کہتا ہے؟ اس نے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں، لیکن ایک مقام پر آ کر اس نے گھٹنے ٹیک دی اور اس نے کہا ہے کہ اگرچہ انسانی اخوت و حریت اور مساوات کے درس تو مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں. سرمن آف دی ماؤنٹ ان کا بڑا معرکۃ الآراء درس ہے، واعظ ہے. تو یہ واعظ تو ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں، یہ درس تو وہ بھی بہت دیتے ہیں، اور درس دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن انہی اخوت و انسانی اخوت و حریت اور مساوات کی بنیادوں پر ایک کامل معاشرہ قائم کر کے دکھانا، یہ کارنامہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ انہوں نے انجام دیا. مائیکل ہرٹ بڑی معروف شخصیت ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے دی 100، تاریخ انسانی کی 100 عظیم شخصیات. اب اس پر اس نے کتنا مطالعہ کیا ہوگا اور کس طرح سے اس نے کھنگالا ہوگا پوری تاریخ انسانی کی 100 شخصیات. اور وہ مذہباً جو ہے وہ عیسائی ہے، لیکن اس نے پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ کو نہیں رکھا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ عیسائی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کو رکھتا کہ یہ سب سے بڑی شخصیت. نہیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. دی 100 میں پہلا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک سوال بنتا ہے، اور خاص کر عیسائی دنیا میں، کہ کیوں ایسا کیا؟ تو اس کا جواب بھی اس شخص نے خود ہی دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular side. وہاں ان کے ہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہے وہ انفرادی پہلو ہے. آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کی عبادات کیا ہیں، آپ کی رسومات کیا ہے، یہ مذہب ہے، یہ مذہب ان سے گفتگو کرتا ہے. دوسری چیز جو ہے، جو اجتماعی معاملات ہے، یہ انفرادی گوشہ ہو گیا. اجتماعی گوشہ جو وہ کیا ہے؟ سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام اور قانون. یہ جو ہے اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو مائیکل ہرٹ یہ کہتا ہے کہ وہ واحد شخصیت ہے کہ دونوں سائڈز، یعنی انفرادی گوشے میں بھی اجتماعی گوشے میں بھی سپریملی سکسیسفل ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ پہلے جو شخصیتیں گزرے وہ یکروخی شخصیتیں کہہ لیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایچ جی ویلز کی بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے بڑے اچھے واعظ دیے ہیں انہوں نے، لیکن عملی یعنی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں کوئی بھی نہیں.
وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی آگے کر دو. وہاں تو ہمیں کوئی وہ جد و جہد نظر نہیں آتی، جو جہاد اور قتال ہے وہ نظر نہیں آتی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح سے لشکروں کی قیادت کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ چیف جسٹس ہیں، جس طرح سے ایک حکمران ہے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طرح گوتم بدھ ایک وہ خاص راہبانہ تصور جو ہمارے ہاں بھی آ جاتا ہے، اس کے لحاظ سے تو وہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، لیکن وہ دوسرا پہلو، اجتماعی پہلو، وہ ہمیں وہاں بھی نظر نہیں آتا. یہ ایک رخ ہے، وہ انفرادی گوشہ، اسی کے اندر جو ہے وہ پیاز کی طرح چھلکے اتارتے جاؤ اور ظاہر ہے کہ وہ چلتا رہے گا. دوسرا گوشہ کیا ہے؟ دوسرا گوشہ ہے وہ جو جنہوں نے حکمرانی کی ہے، جنہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے ہیں، کشتوں کے پشتے لگا دیے، چاہے وہ سکندر اعظم ہو، چاہے اٹیلا ہو، چاہے چنگیز ہو، چاہے ہلاکو ہو. لیکن اس سائڈ پر کیا ہے؟ وہ چنگیز خان سے کسی نے پوچھا کبھی رحم بھی آیا ہے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ آیا تھا. وہ اگلے کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اسے بھی، اس کے دل میں بھی کوئی رحم نام کی چیز ہے. تو پوچھا کب آیا تھا؟ کہا ایک بچہ ڈوب رہا تھا اور اس کی ماں جو ہے وہ بڑی تڑپ رہی تھی بچے کی وجہ سے، بلبلا رہی تھی. تو میں نے اس بچے کو نیزے کی انی پر اٹھا کر اور ماں کے حوالے کر دی. یہ اس کا رحم تھا. ٹھیک ہے. وہ کہا جاتا ہے نا ایک کہ گدھے کا پیار کیا ہے وہ دولتی ہوتی ہے. تو چنگیز کا رحم یہ تھا. تو ان لوگوں کے ہاں تو یہ چیز تھی نہیں. وہ جو رحم دلی ہے یا جو باطنی سیرت اور کردار اور اس حوالے سے، یہی وجہ ہے کہ جہاں کو فوجیں چلی جاتی تھی وہاں کے لوگوں کی خیر نہیں ہوتی تھی. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. یہ جب ملوک کہیں پر داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اذا دخلوا قریۃ افسدوها، وہاں فساد برپا دیتے. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے، کمینے لوگوں کو اوپر لے آتے ہیں اور جو اشراف ہیں وہ نیچے چلے جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں پہلو جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ دونوں پہلو انشاءاللہ ہماری جو یہ اب تو آج تو ایک دن گزر گیا، یہ 9 دن کی گفتگو جو ہے اس میں آئے گا. اور خاص طور پر اس حوالے سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. یہ دونوں جو پہلو ہیں یہ بھی سامنے آئیں گے، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا جس کے بارے میں ایچ جی ویلز بھی کہہ رہا ہے اور جس کے بارے میں مائیکل ہرٹ بھی کہہ رہا ہے کہ واحد شخصیت ہے جو ہر لحاظ سے کامیاب رہی. تو انشاءاللہ وہ انقلابی پہلو اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا ہے، جو واحد شخصیت ہیں پوری تاریخ انسانی کے اندر جو اس مشن میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان بیان فرمائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے، قائم کر دے تمام کے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اور چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس علاقے میں ہوئی تھی، جس وقت وہاں کی کیفیات تھی، جو وہاں کے حالات تھے، اس حوالے سے یوں کہہ لیجئے کہ چیدہ نکات جو ہیں، چونکہ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، تو کچھ خاص چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نماء عرب میں پیدا ہوئے. جزیرہ کسے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خشکی کا وہ خطہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، یعنی ایک خطہ ہے، کوئی ٹکڑا ہے اور چاروں طرف وہ پانی ہے، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے.
اور جزیرہ نما عرب کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 طرف پانی ہے، 3 جہات میں پانی۔ اب یہ جو جزیرہ نما عرب تھا اس کے اندر کون کون سے علاقے شامل ہیں؟ اب تو ہم کسی اور انداز سے اس کو دیکھتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جو تقسیم کی گئی ہے، وہ جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ایک کوشش ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ ہماری جو تقسیمیں ہوئی ہیں اور چلتی ہوئی، تو آج تو ہم کسی اور حساب سے اور کسی اور نام سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت کا جو جزیرہ نما عرب تھا اس کے اندر جو علاقے آج کے ممالک کی حیثیت سے شامل تھے، اس میں سعودی عرب تھا، اس میں یمن تھا، اس میں عمان تھا، اس میں UAE تھا، اس میں قطر تھا، بحرین تھا، کویت تھا، اور اسی طرح اردن کا کچھ جزوی علاقہ اور عراق کا کچھ جزوی حصہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھا۔ یہ ہے جزیرہ نما عرب، اور اس کی مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا حصہ تھا، اس کے مغرب میں بحر احمر، شمال میں شام اور شمالی عراق کا حصہ، اور جنوب میں یمن اور بحر عرب تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چاروں طرف سے صحرا کے اندر گھرا ہوا تھا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک قلعے کی کیفیت بن کے اندرونی طور پر ایک قلعہ ہو گیا۔ قلعہ جیسے ہوتا ہے نا، اس پر حملہ کرنا، پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، تو حملہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ اس طرح سے ایک قلعے کی کیفیت بن گئی وہاں پر۔ اب صحرا کو عبور کرنا، صحرا کے اندر تو بڑی بڑی فوجیں جو ہے وہ دھنس کر رہ جاتی، وہ جو ہے وہاں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اس لحاظ سے ورنہ اس وقت کی جو سلطنتیں تھیں ان کے جیسے کہتے ہیں نا جنگل کے درندوں اور بھیڑیوں میں زندہ رہنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، تو اس وقت کی جو سلطنتیں تھیں ان کے ہوتے ہوئے یہ بچ جانا، یہ علاقہ یہ آسان کام نہیں تھا۔ چانچہ اس وقت 2 بڑی سلطنتیں پائی جاتی تھیں، ایک تھی فارس، اور یہ جو یہاں کے لوگ تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے تھے، اور ان کے ہاں ایک بہت بڑی شخصیت یزدگر یا یزدجر کے نام سے تھی، اور ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے اندر ایک تو یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ شرک کی یہ کیفیت ان کے ہاں پائی جاتی تھی، اور اپنی بیٹیوں سے شادی کرتے تھے، یہ بھی ایک فعل کبھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ یہ یزدگر یا یزدجر جو بھی تھا اس نے بھی یہ کام کیا تھا، اور اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور یہ اس وقت ایک بہت بڑی سپر پاور تھی۔ دوسری سپر پاور جو تھی وہ روم کی تھی، اور اس کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، کیسر روم، اور یہ مذہباً عیسائی تھے، عیسائیت ان کا مذہب تھا، اور ان کے بھی یوں کہہ لیجئے کہ 2 حصے کہہ لیجئے، ایک مشرقی روم تھا جس کی انتہا قسطنطنیہ تک تھی، اور ایک مغربی روم تھا جس کی انتہا اٹلی تک تھی، اور ان کے مختلف فرقے تھے اور مختلف یعنی کہہ لیجئے مسالک جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، ہر وقت ایک جنگ و جدال کی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ان کی اگر ہسٹری پڑھیں تو جو خون ریزی ان کے ہاں آپس میں ہوئی ہے، ویسے تو انہوں نے خون ریزی غیر جو عیسائی ہیں ان پہ حوالے سے بھی بہت کیا، لیکن جو آپس میں ہوئی ہے وہ بھی کسی طرح سے کم نہیں ہے۔ یہ 2 بڑی سلطنتیں اس وقت پائی جاتی تھی، اور ایک جیسے وہ ہمارے یہ پارکس میں ہوتا ہے نا، سیسا لگا ہوتا ہے، کبھی ایک اوپر کبھی دوسرا، ایک نیچے ہوتا ہے دوسرا اوپر، دوسرا نیچے ہوتا ہے، وہ پہلا اوپر ہوتا ہے، یہ ان کے اندر چلتا تھا۔ کبھی ایک سلطنت غالب آتی تھی، کبھی دوسری سلطنت غالب آتی تھی۔ سورہ روم میں اس کا حوالہ بھی ہے، اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، یہ سارا جو ہے اس کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے پہلے
وہ کیسے روم والے غالب تھے، پھر کسریٰ غالب آ گئے، پھر دوبارہ روم غالب آ گئے. تو یہ ساری کیفیت جو ہے ان کے ہاں چلتی تھی. اور اس کے درمیان یہ جزیرہ نما عرب جو تھا، یہ وہ لوگ تھے مشرکین مکہ جنہیں کہا جاتا ہے، یا مشرکین عرب جنہیں کہا جاتا ہے. یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے تھے، ان کا پیروکار کہتے تھے. اگرچہ پیروکار نہیں تھے، لیکن اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ویسے تو یہ تینوں ایک لحاظ سے اپنے آپ کو غلط کہتے تھے. یہودی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا ملتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے. عیسائی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ کہ ہمارے بھی، اور حقیقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی جد امجد تھے سب کے، لیکن وہ یہ عیسائی تو نہیں تھے، وہ تو بعد میں آیا نا یہودیت اور عیسائیت. قرآن تو کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلم. ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی تو نہیں تھے، مگر وہ مسلم تھے، وہ اسلام کے پیروکار تھے، حنیف تھے، یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب مشرکین عرب جو تھے، ان میں شرک پایا جاتا تھا، بت پرستی پائی جاتی تھی، اور ان کے اپنے اپنے بت تھے. لات، منات، عزا، اصحاف، نائلہ، ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم کسی پتھر کو اٹھاتے تھے تو اسے بھی اپنا بت بنا لیتے تھے، یعنی خدا بنا لیتے تھے. اور جب وہ پرانا ہو جاتا تھا، وہ جیسے ہوتا ہے نا گھروں کے اندر کوئی یہ کیا کہتے ہیں ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، تو پرانا ہوتا ہے تو اس کو پھینک کر ہم دوسرا رکھ لیتے ہیں. تو وہ بت پرانا ہوتا تھا، وہ خدا پرانا ہوتا تھا، تو اس خدا کو پھینک کر دوسرا لے آتا. پھر اسی طرح جو ہے یہ ان کے ہاں، یعنی یہاں تک ہے، وہ بعض چیزیں بیان کرتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ استنجے کے لیے 3-4 ڈیلے اٹھائے تو ایک کو اپنا بت بنا لیا. وہ عارضی سا بت یہ بھی ہو جاتا. تو شرک اور بت پرستی کی جتنی اقسام وہاں پائی جاتی تھی، اور ان میں سے بات بڑی ہی کبھی قسم کی اور شرمناک قسم کی بھی موجود تھی. ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ میں جو فرمایا، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے نبی کو بعث فی الامیین، امیین میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2000 قبل مسیح کی شخصیت ہے اندازاً. اور یہ بابل کے قریب ایک شہر ہے، بابل عراق کا پرانا نام ہے، اس کے قریب ایک شہر تھا، اور وہاں کے رہنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ. اور بہرحال اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لے کر اور ان کو مکہ کے اس وقت جو ہے وہ باہر ایک بیابان جگہ تھی، وہاں لا کر انہوں نے وہاں ان کو چھوڑ دیا. ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں کہہ لیجئے کہ وہ بڑھاپے کی شخصیت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اب وقت کم رہ گیا، یعنی مکمل ہونے کو ہے، ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہی شروع کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور پھر کچھ اس دور کے خاص واقعات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں کچھ تمہیدی باتیں کی ہیں، وہ اس لحاظ سے بھی ضروری تھی کہ کیوں ہم یہ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ضروری تھی کہ تاکہ ہمارے اندر ایک اس سے ہٹ کر بھی ایک شوق اور ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو اپنے نبی کے ساتھ
یعنی اپنے نبی کی عزت پر ہم کٹ مرنے کے لیے تو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم ہر قسم کی جذباتی کیفیت ہماری ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنے کے حوالے سے ہمارا کیا طرز عمل ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب اس حوالے سے انشاءاللہ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آج پہلا دن ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہمارے کچھ یوں کہہ لیجئے کہ مستقل جو یہاں پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں کچھ لوگ، وہ بھی نظر نہیں آ رہے، تو کوشش کریں جہاں جہاں تک بات پہنچے اوروں کو بھی دعوت دیں۔ اگر آپ کسی بھی حوالے سے اس کو مفید پاتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس خیر میں شریک کریں اور اس میں لے کر آئیں۔ کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا جب اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت نصیب ہو گئی تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو سرخ اونٹ عرب کی وہ قیمتی ترین متاع تھی اس وقت کے لحاظ سے۔ اس حوالے سے ہم بھی دیکھیں کہ ہم ہمارے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سنہری موقع ہے، اور یہ 10 دن جیسے کہ شروع میں گفتگو ہوئی، ہمارے مبشر صاحب نے فرمایا کہ ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے، تو اس کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے، اپنا اجر تو کما رہے ہیں، کسی اور کا اجر بھی ہم اپنے کھاتے میں وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوشش کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی، جو بھی لوگ ہیں چاہے مردوں میں ہیں چاہے خواتین میں ہیں، وہ دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرے اور اس میں پروگرام میں شریک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔